وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ 3 چیزیں کیوں مانگی تھیں؟ کاش یہ واقعہ ہر کوئی سن لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت علی یہ سن کر پریشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا بیٹی سے کہ تمہارا خاوند کدھر ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے مسجد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی، جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجھڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں۔ تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا داماد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک تو باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی، بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا۔ جو بات کان میں کہی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو کہ حضور نے میرے کان میں کیا کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں،
یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا کہ میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں، بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا؟ کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا؟ آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر میں کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات میری مرضی کی بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن مجید سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی تھیں۔ ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا، لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پر بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی،
بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں کی طرح رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا جان کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی، میرے بابا جان نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا جان کے دسترخوان پہ کرو گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا جان مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے وقت کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں، اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، پھر یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا جان ہماری اماں جان کہاں جا رہی ہیں؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے ہو؟ بچوں نے کہا، جی اماں جان، جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی۔ روتے ہوئے کہا، یا علی، اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی تو زار و قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا جان کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو وہ مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر آسمان کے ملائکہ سن کر رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔